صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب صفت الصلاۃ۔ آج جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے لا یفترش ذراعیہ فی السجود، کہ نمازی سجدوں میں اپنے بازو زمین پر نہ بچھائے۔ وقال ابو حمید، ابو حمید کہتے ہیں سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، ووضع یدیہ غیر مفترش، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھا، کھول کے رکھا، یعنی ولا قابضہما، اور انہیں جسم کے ساتھ سمیٹتے ہوئے نہ رکھا۔ مطلب یہ کہ سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو جسم کے ساتھ سمیٹے بازو اور نہ ان کو زمین پہ رکھا۔ حدیث ہے 788، اور یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں قال اعتدلوا فی السجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اطمینان سے سجدہ کرو۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، اطمینان سے سجدہ کرو۔ ولا یبسط احدکم ذراعیہ، اور تم میں سے کوئی شخص اپنے بازو زمین پر نہ بچھائے، ذراعیہ انبساط القلب، کتے کی طرح، یعنی ایک پوسچر بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح کتا زمین پر بیٹھتا ہے دونوں بازو بچھا کے، تو نماز کے درمیان بازو زمین پہ بچھانے نہیں چاہیے، اور کونیوں کو زمین سے اوپر اٹھا کے اور اپنے رانوں سے بھی الگ رکھنا چاہیے۔ تو یہ بڑی اہم ہدایت ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت کم اس کی طرف توجہ رکھی جاتی ہے، اور اکثر خواتین، مرد تو ایسے نہیں کرتے، مرد تو کونیاں اٹھا کے ہی کرتے ہیں، لیکن خواتین اکثر سستی سے سجدہ، دونوں بازو زمین پہ بھی ٹک جاتے ہیں، کونیاں زمین پہ لگ جاتی ہیں، جسم کے ساتھ بھی لگی ہوتی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ عورت تھوڑا سا سمٹ کے سجدہ کرے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مصنون چیزیں ہیں ان کو نظر انداز کر دیں۔ تو بازو زمین پہ بچھانے نہیں چاہیے، کونیاں جو ہیں وہ اوپر اٹھی ہونی چاہیے، اور اس کا آسان حل یہ ہے کہ اگر دونوں ہاتھ بالکل سر کے ساتھ جوڑ کے رکھنے کی بجائے ان کو تھوڑا سا پیچھے رکھیں گے تو کونیاں خود بخود زمین پہ نہیں لگیں گی۔ یہ اب حکم دیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ کونیاں جو ہیں وہ اٹھا کے رکھی جائیں اور بازو زمین پہ نہ بچھائے جائیں۔ اگلا باب ہے باب من استوى قاعدا فی وتر من صلاته ثم نہض، کہ نماز کی رکعت میں سیدھے بیٹھنے اور پھر کھڑے ہونے کا بیان۔ جیسے ہم نے پہلے یہ بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک ایک چیز کی تفصیل جو ہے وہ الگ بتاتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تمام تفصیلات جو ہیں ایک ایک حدیث میں الگ الگ بیان کی تاکہ ہم نمازیں جو ہیں وہ اچھی طرح سے پڑھیں۔ یہاں سے اگلا موضوع شروع ہو رہا ہے کہ نماز کی طاق رکعت میں بیٹھا جائے یا نہ بیٹھا جائے۔ تو پہلی اور تیسری رکعت طاق رکعت ہوتی ہے، تو اس طاق رکعت میں ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد، یعنی دونوں سجدے کر لیے، اس کے بعد بیٹھیں یا سیدھے کھڑے ہو جائیں، اس کا جو مسنون طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ حدیث ہے 789، 789، اور یہ حدیث ہم سے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اخبرنا مالک بن حویرث اللیثی، مالک بن حویرث اللیثی بیان کرتے ہیں انہ رائی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، فاذا کان فی وتر من صلاتہ، جب وہ اپنی نماز کی وتر رکعت میں ہوتے، طاق رکعت میں ہوتے، ینحس حتی یستوی القاعدہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سیدھے بیٹھ نہیں جاتے تھے، کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کیا مطلب ہے کہ ایک رکعت مکمل کر کے دوسرے سجدے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے تھے اور پھر اٹھتے تھے۔ اس بیٹھنے کو کہتے ہیں جلسہ استراحت، کہ تھوڑا سا آرام کر لیں اور پھر اٹھیں۔ اگلی حدیث بھی پڑھ لیں، پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں تفصیل سے۔ یہ بھی اسی موضوع پہ ہے، اور باب جو لگایا امام بخاری نے کیف یعتمد علی الارض، کہ کس طرح زمین پر ٹیک لگاتے، اذا قام من رکعتے، کہ جب نماز پڑھ کے اٹھتے تو کس طرح سے زمین پر بیٹھتے تھے۔ یہ وہی پہلی اور تیسری رکعت کا بیان ہے۔ حدیث ہے 790، اور ابی قلابہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں۔ ابی قلابہ کہتے ہیں قال جاءنا مالک بن حویرث، ہمارے پاس مالک بن حویرث آئے، فصلی بنا فی مسجدنا ھذا، اور انہوں نے ہمیں اس مسجد میں نماز پڑھائی، فقال، اور فرمایا انی لا اصلی بکم وما ارید الصلاۃ، میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں حالانکہ میں نماز پڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ وہی حدیث ہے
جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نماز کا وقت نہیں تھا، وہ نماز پڑھنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی. ولیکن ارید ان اریکم کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں دکھاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے. قال ایوب، ایوب کہتے ہیں فقلت لأبی قلابہ، تو میں نے ابی قلابہ سے یہ کہا وکیف کان صلاتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کس طرح تھی. قال مثل صلاۃ شیخنا ھذا، یعنی عمرو بن سلمہ. اور ایوب کہتے ہیں کہ یہ جو نماز تھی ہمارے شیخ یعنی عمرو بن سلمہ کی طرح تھی. اور ایوب کیا کہتے ہیں، قال ایوب، ایوب کہتے ہیں وکان ذلک شیخ یتم التکبیر، کہ جو شیخ تھے وہ دوسرے سجدے سے یعنی جب تکبیر پوری کہتے تھے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ، اور جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے، عن السجدۃ الثانیۃ، دوسرا سجدہ پہلی رکعت کا یا تیسری رکعت کا، اس سے سر اٹھاتے، جلسا تو بیٹھ جاتے، وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ، اور زمین پر ٹک جاتے تھے، ثم قام، پھر کھڑے ہو جاتے تھے. مطلب یہ کہ زمین پہ ٹیک لے کے اٹھتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے تھے، تھوڑا آرام کرتے تھے اور پھر اٹھتے تھے. تو یہ ہے جلسہ استراحت. کچھ احادیث کے اندر اس کی روایت آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی اور تیسری رکعت میں فوراً نہیں اٹھتے تھے، کچھ دیر کے لیے بیٹھتے تھے اور جلسہ استراحت کرتے تھے. اس پہ علماء نے ڈسکشن کی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جلسہ استراحت نہیں کرتے تھے، لیکن بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھاری ہو گیا اور آپ کے لیے ایک دم اٹھنا مشکل ہو گیا تو آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے تھے، جلسہ استراحت کرتے تھے اور اٹھتے تھے. تو ان کا خیال یہ ہے کہ جلسہ استراحت جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو کمزوری پہ انہوں نے معمول کیا ہے کہ جیسے کمزوری کی حالت ہے، تھکن ہو گئی ہے تو بیٹھ کے جلسہ کر لیں، تھوڑا سا بیٹھ جائیں اور پھر اٹھ جائیں. لیکن باقی علماء کا خیال یہ ہے کہ پہلی رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جانا چاہیے، مسنون طریقہ یہ ہے. اور اس کے بارے میں فقہاء کا اختلاف جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ ہو یا نہ ہو، ہونے پہ تو سب قائل ہیں، لیکن بعض کا خیال یہ ہے کہ اولا یہ ہے کہ پہلی رکعت کے بعد اور تیسری رکعت کے بعد اولا یہ ہے کہ سیدھے کھڑے ہو جائیں، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اولا یہ ہے کہ بیٹھ جائیں. تو مطلب یہ ہے کہ جلسہ استراحت کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے. دونوں طرف فقہاء کا جو ہے یعنی کچھ لوگوں کا خیال وہ ہے اور کچھ کا یہ ہے. تو اس میں یہی نظر آتا ہے کہ اگر بیٹھ جائیں تو بھی ٹھیک ہے، تھوڑا سا رک جائیں، اور اگر نہ بھی رکیں تو بھی ٹھیک ہے. جس طرح کا یعنی طبیعت میں اگر تھکن ہے تو تھوڑا سا بیٹھ کے اٹھیں، بڑھاپے میں ظاہر مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی ہیں. اصل مقصد کیا ہے کہ نماز کی طرف توجہ دیں، نماز دھیان سے پڑھیں، رکوع اور سجود مکمل کریں، نماز کے اندر جلدی نہ ہو، پیچھے نہ لگا ہو کوئی، اور آرام آرام سے نماز پڑھیں. اور آج کے سبق میں پہلی چیز جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ کہ کتے کی طرح زمین پر بازو نہ بچھائے جائیں، کونیاں ہر صورت میں زمین سے الگ ہوں اور بہت زیادہ جسم کے ساتھ بھی نہ لگی ہوں، یعنی ایکٹیو ہو کے سجدہ جو ہے وہ کیا جائے. اور دوسری ہم نے یہ دیکھی کہ جلسہ استراحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں نہیں کیا لیکن بعد میں کیا کرتے تھے. تو دونوں چیزیں جو ہیں جلسہ استراحت کر لیں تو بھی مسنون ہے، نہ کریں تو بھی مسنون ہے. بس نماز پڑھیں اور نماز دھیان سے پڑھیں اور نماز سکون سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کو ہم سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہماری سازی کو قبول فرمائے اور ہم زیادہ سے زیادہ سنت کے قریب جو نماز ہے اس کو ادا کریں اور اس کا ہمیں بہترین اجر ملے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.